سانحہ گل پلازہ میں درجنوں گھرانوں کے خواب شعلوں کی نظر۔ سرچ آپریشن 5ویں روز بھی جاری۔ 30 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق، لاپتہ 86 افراد کی تلاش جاری۔ شناخت لاشوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ دیگر کے سیمپل ڈی این اے پروفائلنگ کے لیے بھجوا دیے گئے۔ بیسمنٹ اور سیکنڈ فلور پر دوبارہ بھڑکنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ امدادی کارروائیوں کے دوران ایک فائر فائٹر بے ہوش۔ ریسکیو اہلکاروں نے پیسوں سے بھری تجوری نکال کر تاجروں کے حوالے کر دی۔ ریسکیو آپریشن تقریباً 1 ہفتہ جاری رہنے کا امکان۔ گل پلازہ کی چھت گرنے سے 32 گاڑیاں اتار لیں۔ گل پلازہ کے اندر لاپتہ افراد کا کوئی پتہ نہ چلا۔ شعلوں کے گھرے لوگ راستہ ڈھونڈتے رہے۔ ہر سانس میں وہ زندگی کا پتہ ڈھونڈتے رہے۔ آہو بقا سسکیاں، زندگی کی مہوم سی امید۔ لواحقین معجزے کے منتظر۔ نارتھ ناظم آباد کے رہائشی عمر نبیل، ڈاکٹر عائشہ اور 14 سالہ بیٹے محمد علی کی تلاش۔ بھائی رحیل نے کہا کہ آخری بار رات 10:30 بجے رابطہ ہوا۔ بھائی نے بتایا کہ آگ لگ گئی ہے، دھواں بہت ہے، ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ 10 منٹ بعد کال کی مگر کسی نے اٹینڈ نہیں کی۔ ڈی این اے کے لیے سیمپل جمع کرا دیا ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کراچی بھر میں 3 روز میں فائر سیفٹی سسٹم نصب کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ چیئرمین آباد کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا۔ ایس بی سی اے حکام کا کہنا ہے کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا فائر سیفٹی آڈٹ پر عمل درآمد کروایا جائے۔ ایم کیو ایم کا گل پلازہ واقعے کا قومی سانحہ قرار دینے کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم اور اپوزیشن ارکان کا احتجاج۔ فاروق ستار نے کہا کہ گل پلازے میں لگنے والی آگ کی تحقیقات کرائی جائے، محکمہ سول ڈیفنس کو بحال کیا جائے، حکومت کو سمجھائے کہ سنجیدہ ہو کر مسائل حل کرے۔ رہنما پیپلز پارٹی شیلہ رضا نے کہا کہ سانحے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ آخر کون سا کیمیکل استعمال کیا گیا کہ آگ سے بھی آگ نہیں بجھائی گئی؟ سوال یہ بھی ہے کہ گل پلازے کے 24 داخلی اور خارجی راستے بند کیوں تھے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ کراچی کا مسائل کا ذمہ دار سسٹم کو قرار دیتا ہوں۔ کہا 18ویں ترمیم ڈھکوسلہ ہے کہ سارے اختیارات صوبائی حکومت کو منتقل ہو گئے۔ پورے ملک میں مقامی حکومتوں کا فعال نظام ہونا چاہیے تاکہ اختیارات ضلع، تحصیل، یونین کونسل کی سطح تک منتقل ہو سکے۔ جو واقعات کراچی میں ہو رہے ہیں، آتش زدگی کا واقعہ، میں کسی کو بلیم نہیں دے رہا، میں سسٹم کو بلیم دے رہا ہوں۔ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امپاور کریں پاکستان کی عوام کو تو یہاں پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم لانا پڑے گا۔ ادروائز یہ جو 18ویں ترمیم جو ہے وہ ایک ڈھکوسلہ ثابت ہوا ہے۔ سارے اختیارات جو ہے مرتکز ہو گئے ہیں جا کے صوبائی دارالحکومتوں میں۔ نان لوکل گورنمنٹ ہیں، اگر کہیں لوکل گورنمنٹ ہے تو اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ جتنے لوگوں نے اس ریسکیو اور ریلیف کے کام میں کردار ادا کیا ہے، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ میں ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارا فائر فائٹر شہید ہوا ہے فرقان، اللہ تعالیٰ اس کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، اور جتنے لوگوں نے بھی فیلڈ میں رہ کے، گراؤنڈ میں رہ کے اپنی جان کو جوکھے میں ڈال کے کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو حکومت بھی سراہتی ہے، شہری بھی سراہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اس کام کو بہت عزت احترام کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ سانحے پر سیاست نہ کی جائے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ہمیں اس سانحے سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کسی پر الزام تراشی اور پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے گورنر کامران ڈسوری کا کہنا تھا کہ یہ ازالے کا وقت ہے، الزام تراشی کا نہیں۔ رشوت لے کر دکانوں کی اجازت دینا قتل کے مترادف ہے۔ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ واقعے کے بعد 2 راتوں تک نہیں سویا۔ سندھ حکومت کا متاثرہ تاجروں کو 1 کروڑ روپے دینا خوش آئین ہے۔ دکانداروں کو صدر پارکنگ پلازہ منتقل کرنے کی تجویز بھی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ میں سانحہ گل پلازہ کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے سندھ حکومت، کمشنر کراچی، کے ایم سی اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ کمشنر کراچی سے 10 فروری تک رپورٹ طلب کر لی گئی۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ گل پلازے میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا۔ سانحہ اداروں کی نااہلی کا واضح ثبوت، ذمہ داروں کا تعین کر کے کارروائی کا حکم دے دیا جائے۔ حکومت کو نقصان کا تخمینہ کر کے ازالہ کرنے کا حکم دیا جائے۔
کراچی میں آگ لگنے کے واقعات میں اضافہ، گل پلازے سمیت ہاتھی زدگی کے مقدمات تاحال عدالتوں میں نتائج کے منتظر۔ آر جے شاپنگ مال میں ہاتھی زدگی سے 11 افراد کی ہلاکت کا کیس 2 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود فیصلہ نہ ہو سکا۔ ضمانت پر رہا ہونے والے ملزمان کی پیشی کوئی گواہ نہ پہنچا۔ عدالت نے سمن جاری کر دیا، آئندہ سماعت حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ گزشتہ سماعت پر فرد جرم عائد کی گئی، جس پر ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا تھا۔ بھارت جان بوجھ کر پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے، جس سے پاکستان کی آبی سلامتی اور خطے کے استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب سفیر عثمان جدون نے گلوبل واٹر ٹینکر پالیسی راؤنڈ ٹیبل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 1960 کا سنتاس معاہدہ 6 دہائیوں سے پانی کی منصفانہ تقسیم کا مؤثر نظام فراہم کرتا رہا ہے۔ معاہدہ قانونی اور مکمل طور پر نافذ العمل ہے اور اس میں کسی قسم کی یک طرفہ معطلی اور ترمیم کی گنجائش موجود نہیں۔ عالمی برادری سے خطرناک صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ وزیراعظم شہباز شریف ورلڈ اکنامک فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء محمد اورنگزیب، عطاءاللہ تارڑ، آحد چیمہ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم ڈیووس میں فورم کے مختلف سیشنز میں پاکستان میں جاری اصلاحات اور معاشی اشاریوں پر روشنی ڈالیں گے۔ اجلاس کے موقع پر مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ، زیر تربیت پولیس افسران سے خطاب۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ شہریوں کی جان، مال اور عزت کا تحفظ میں پولیس کا کلیدی کردار ہے۔ جدید پولیسنگ اور عوام اعتماد کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دہشت گردی اور داخلی سیکورٹی چیلنجز کے خلاف پولیس کے کردار کو خراج تحسین۔ پولیس قیادت کا پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے اور اصلاحات کے عزم کا اعادہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ عاصم منیر نے پولیس شہداء کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ افغانستان سے دہشت گردوں کو لا کر بسانے کا فیصلہ فحش غلطی تھی۔ ملک میں دہشت گردی بڑھنے کی وجہ یہی ہے۔ سب جانتے ہیں سبا سے سینکڑوں دہشت گردوں کو کس نے رہا کیا۔ دشمنوں کے ساتھ آواز ملا کر پاکستان کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں پائیدار امن کا قیام ناگزیر ہو چکا ہے۔ افغانستان پر امن طور پر رہنا چاہتا ہے یا نہیں، اس بات کا فیصلہ اسے کرنا ہوگا۔ TTP اور BLA کو بھارت کی سپورٹ حاصل ہے۔ پاکستان کے اندر اور باہر موجود تمام خوارج کا کلہ کما کریں گے۔ بدقسمتی سے ایک حکومت نے اپنے دور میں جھوٹ کی بنیاد کا زہر گھولا۔ خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت میں سرد جنگ جاری ہے۔ KP یا فاٹا کیوں چل رہا ہے؟ یہ PTI کی پالیسیز اور حکومت کی نالائکی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ دہشت گردی 2017-18 میں ختم ہوئی۔ ہر صوبے نے اپنے ادارے بنائے۔ جس صوبے میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہے، CTD کیوں نہیں بنی؟ خیبر پختونخوا PTI کی پالیسی اور صوبائی حکومت کی نالائکی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا نیشنل ایکشن پلان پر تمام حکومتیں متفق ہوئیں۔ صوبائی حکومتوں نے جو اقدامات اٹھائے تھے انہیں نہیں اٹھائے۔ خیبر پختونخوا میں CTD اور فرانسک لیب تک نہیں ہے۔ آپ کی سیاست بچانے کے لیے کوئی ایکشن نہیں رکے گا۔ IG خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ سے کہا ہم نہیں لڑیں گے۔ رہنما PTI اسد قیصر نے رد عمل میں کہا کہ دہشت گردی ناصور ہے، اس کا خاتمہ اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ افغانستان سے درخواست ہے کہ پاکستان کے تحفظات دور کیے جائیں۔ KP کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، صوبائی حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جو حلف اٹھایا اس پر پورا اتروں گا، ملک کی بہتری کے لیے کردار ادا کروں گا۔ بانی PTI کا وفادار ساتھی ہوں، ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ بانی تحریک انصاف نے سینیٹر بنوایا۔ کوشش ہوگی یہ ایوان ان لوگوں کی مددگار ہو جن کی آواز یہاں تک نہیں پہنچتی۔ کوئی بھی فرد یا نظام اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔
شبلی فراز کی نااہلی کی وجہ سے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی نشست خالی ہوئی تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کے لیے غیر سنجیدہ قرار دے دیا۔ کہا کہ پی حکومت الگ بات کرتی ہے، اسمبلی میں بیٹھے والے لوگ الگ زبان استعمال کرتے ہیں، باقاعدہ حکمت عملی کے تحت باہر بیٹھ کر لوگوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے باہر بیٹھ کر گالم گلوچ کرنے والوں کی زبان بندی ضروری ہے۔ تحریک انصاف کی نیت ٹھیک ہے تو مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی اپوزیشن کو مل بیٹھ کر معاملات حل کرنے کی پیشکش۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سیاستدانوں کو معاملات سیاسی انداز میں حل کرنے چاہیے، ماضی میں الجھے رہنے کی بجائے آگے بڑھنا ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم سب کو اپنی آنا ختم کرنا ہوگی۔ تحریک انصاف فوج پاکستان اور ریاست کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب کو مزید دلکش بنانے کا فیصلہ، شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں کو سیاحتی گیٹ ویز پہ بدلنے کا حکم، اوور ہیڈ پلوں کے نیچے پارکس اور پلے ایریاز بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی جیو ٹیگنگ کا حکم۔ مریم نواز نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ کھلے مین ہول کو ڈھانپے، غفلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بے ہنگم تاریں نظر نہیں آنی چاہیے۔ حکومت کو عوام کی ضرورت کا مکمل احساس ہے۔ لاہور میں محفوظ بسنت کے لیے آگاہی مہم کا آغاز۔ بسنت کے تینوں دن بغیر حفاظتی اینٹینا موٹر سائیکل چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ گریٹر اقبال پارک میں منعقدہ تقریب میں کمشنر لاہور مریم خان، سی سی پی او بلال صدیق اور سی ٹی او اطہر وحید نے شرکت کی۔ اس موقع پر محفوظ بسنت کے لیے موٹر سائیکل سواروں میں حفاظتی اینٹینا تقسیم کیے گئے۔ منچلے لاکھوں روپے دے کر اونچی چھتوں کی بکنگ کرانے لگے۔ بسنت میں 16 روز باقی، زور و شور سے تیاریاں جاری۔ پاکستان میں معاشی استحکام آیا ہے، پی آئی اے کی رجکاری اہم پیش رفت ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پائیدار اقتصادی ترقی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان تاجروں کو کاروباری مواقع فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب تک مقامی سرمایہ کار سامنے نہ آئے، بیرونی سرمایہ کار نہیں آتے۔ بلوچستان کابینہ نے کوئٹہ اور تربت میں 2 حراستی مراکز بنانے کی منظوری دے دی، جہاں دہشت گردی کے شعبے میں پکڑے گئے مشتبہ افراد کو رکھا جائے گا۔ کابینہ نے بلوچستان سینٹر آف ایکسیلنس آن کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم رولز 2025 کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل کرا دیا، اب لاپتہ افراد کے معاملے پر سیاست نہیں ہو سکے گی۔ مذہبی امور کا محکمہ ختم کرنے کی منظوری۔ 2500 رقم کے تنازع پر قتل کیس کا ملزم 15 سال بعد بری، سپریم کورٹ کا نئی مرشد عرف پپو کو فوری رہا کرنے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ کا 29 نومبر 2017 کا فیصلہ کالعدم کرا۔ ٹرائل کورٹ نے 2015 میں نئی مرشد کو 25 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ تفتیشی افسر کے مطابق گولی نعیم نے نہیں، شہباز علی نے چلائی۔ شہباز سے برآمد پستول سے ملنے والا خول میچ ہوا تھا اور مقتول محمد انور کو مارچ 2011 کو کپڑے کی دکان میں 2500 روپے کے تنازع پر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کا بسیرا، حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 اور لاہور ایسٹرن بائی پاس کو بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M2 لاہور سے ہرن مینار، M3 فیض پور سے مرید والا تک معطل، M4 عبدالحکیم سے ملتان، M5 ملتان سے ظاہر پیر تک بند۔ دیگر شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سردی کے ڈیرے، چترال، سوات، دیر، کوہستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں موسم ابرآلود، بارش اور برف باری متوقع۔ کلات، کوئٹہ، زیارت میں درجہ حرارت مسلسل نقطۂ انجماد سے نیچے۔ اسلام آباد، مری، گلیات، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا۔ فیڈرل فلڈ کمیشن کی 22 اور 23 جنوری کو دریا کابل میں اربن فلڈنگ کی پیش گوئی۔ 24 جنوری تک طاقتور مغربی سسٹم ملک کے بالائی علاقوں کو متاثر کرے گا۔
स्पेन में 3 रोज के दौरान दूसरा ट्रेन हादसा। बार्सिलोना के करीब रेलगाड़ी पटरी से उतरकर हिफाजती दीवार से टकरा गई। ट्रेन ड्राइवर हलाक, 37 अफराद जख्मी हो गए। खराब मौसम के बायस स्पेन में रेलवे सर्विस शदीद मुतासिर। ग्रीनलैंड को बज़ोर ताकत हथियाने का अमरीकी मंसूबा। सदर ट्रंप जारहाना अज़ाइम तर्क करने को नहीं तैयार। अमरीका के जंगी तैयारे ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू हो गए। डेनमार्क की वज़ीर-ए-आज़म कहती है खुद मुख्तारी शनाख्त, सरहदों और जमहूरियत पर कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। अमरीकी खतरे का डट कर मुकाबला करेंगे। सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोपीय रहनुमाओं के ज़ाती पैगामात सबके साथ शेयर कर दिए। नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने ट्रंप की खुशामद करते हुए कहा कि आप बेहतर हल तलाश करने के लिए कोशा हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने लिखा कि समझ नहीं आ रही कि आप ग्रीनलैंड के मामले पर क्या करना चाह रहे हैं। डिवोर्स फोरम से खिताब करते हुए मैक्रोन ने कहा कि सदर ट्रंप ने टैरिफ आयद करके हमें अपना ताबे करना चाहते हैं। ऐसी दुनिया ने बनाई जा रही है जहां आलमी कवानीन पांव तले रौंदे जा रहे हैं। सदर ट्रंप की फ्रांसीसी सदर की जल्द छुट्टी होने और रवायती लिबास में मलबूस, सरों पर ऊंचे शिमले वाली पगड़ियां, कड़ियल जवान, सदाए हुए घोड़े, हर घुड़सवार पुरजोश। सरगोदा की तहसील साहिवाल में नेज़ाबाजी के मुकाबले, मुल्क भर से नामवर घुड़सवारों की शिरकत, महारत, जुर्रत और फन का शानदार मुजाहिरा और शायकीन ने खूब दाद समेटी।